ہوگا، تو اس لیے جو ہے بارہ میں کچھ آگاہی انشاءاللہ ہو جائے گی۔ ہم نے یہ کورس میں نے آپ کو پہلے دن جیسے بتایا تھا، اس کو ہم نے مرتب کیا ہے۔ کچھ سلائڈوں کو ہم نے پڑھ لیا تھا، بیچ میں کچھ سلائڈوں کو چھوڑ دیا تھا، ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں تک ہم پہنچ چکے تھے الحاد الملحدین کی اقسام۔ یہ موضوع مکمل نہیں ہوا تھا، اس کو ذرا پڑھ لیتے ہیں۔ یہ ایک بنیادی موضوع ہے رد الحاد۔ ڈائریکٹ جو ہے ادھر ادھر کی باتیں کیے بغیر ہم موضوع پر فوکس رکھیں گے اور کوشش یہ کریں گے کہ اس موضوع پر مطالعہ کرنے والے کے لیے یا ملحدین سے جو لوگ سوشل میڈیا پر کہیں بھی آپ کا آمنا سامنا ہو، اس کو کس طریقے سے جواب دیا جائے، تو اس کے لیے بنیادی ترین الاہم فلاہم کے اصول کے تحت پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا لبرلزم ہو، سیکولرزم ہو یا ماڈرن الحاد ہو، ان کے چند رٹے رٹائے نعرے ہیں یا کہیں ان کی چند بنیادی نظریات ہیں۔ اس میں سے نمبر 1 نظریہ آزادی ہے، اس پر بات کریں۔ نمبر 2 مساوات ہے، نمبر 3 رواداری اور امن، نظریہ امن، اور نمبر 4 نظریہ، اس کو نوٹ کر لیا کریں، اور نمبر 4 نظریہ جیسے کل کہہ رہے تھے نا، ماڈرنٹی کی بنیاد ہے ترقی، اس کو وہ انگریزی میں پروگریس کہتے ہیں۔ اور آخر میں اسلام کا نظریہ آزادی، مساوات اور رواداری کیا ہے اس پر بھی بات کروں گا، تاکہ دونوں طرف کی چیزیں سامنے آ جائیں، اور جو اصطلاحات کو ایک دوسرے میں جو ہے گل مٹ کر دیا جاتا ہے وہ بھی سمجھ میں آ جائے کہ ان کی آزادی کیا ہے، ہماری آزادی کیا ہے۔ لبرلزم کی آزادی یہ ہے کہ ہر شخص کو وہ جو چاہے کر سکے اور عقیدے کی کوئی پابندی نہ ہو۔ خلاصہ جیسے کہ کل آپ نے پڑھا، مذہب اور خدا سے آزادی، عقیدے کی آزادی، کوئی اخلاقی پابندی نہ ہو، کوئی اقداری پابندی نہ ہو، کوئی سماجی پابندی نہ ہو، یہ ہے آزادی۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کا مغرب مکمل آزاد ہو چکا ہے، کپڑوں سے، بنیادی اخلاقی اقدار سے، ہر طرح کی گڑبڑ وہاں پر ہے۔ ہم جنس پرستی کے بل منظور ہوتے ہیں، اور اسی طرح ٹرانسجینڈر کا مسئلہ ہے، جس کو جو مناسب لگے وہ وہی چیز کا ہے۔ تو یہ ہے مغرب کی آزادی، عقیدے سے آزادی، مذہب سے آزادی، خدا سے آزادی۔ ساتھ ساتھ اسلام کی نظریہ آزادی پہ بات کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں آپ نے ایک آیت پڑھی ہے، لا اکراہ فی الدین، یہ پیش کیا جاتا ہے اکثر کہ مغرب کی آزادی کو ثابت کرنے کے لیے اور یہ بات بتانے کے لیے کہ اسلام میں بھی آزادی ہے، لا اکراہ فی الدین۔ دو لفظوں میں آپ کو ایک اصول بتاتا ہوں اسلام کی آزادی۔ اسلام میں عقیدہ اختیار کرنے کی آزادی تو ہے، لیکن عقیدہ، نظریات اور خیر و شر کے تعیین کی آزادی نہیں ہے۔ آپ یہ تعیین نہیں کر سکتے یہ خیر ہے یہ شر ہے، آپ خیر و شر کے اختیار کرنے کی آپ کو آزادی، کفر اختیار کریں، ہم یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، قرآن میں اور جگہ بھی فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، یہ آزادی۔ کافر رہنے رہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ تعیین نہیں کر سکتے کہ خیر یہ ہے شر یہ ہے۔ آپ معاشرے کو نہیں بتا سکتے سوسائٹی میں کہ ہم جنس پرستی بہتر ہے، لہٰذا اس کو پروموٹ کیا جائے، اس کو نافذ کیا جائے، ٹرانسجینڈر کو اس بل کو منظور کروایا جائے، یا بے لباس گھومنے کو جائز قرار دیا جائے روڈوں پر، یا دیگر ہر طرح کی مختلف لامذہبی فکریں اس کو معاشرے میں پروموٹ کیا جائے۔ اس کی آزادی نہیں ہے، آپ کو تعیین کی نہیں ہے، اختیار کی، یہ خلاصہ ہے۔ باقی اسلام اس بات کی بھی آزادی دیتا ہے کوئی کافر کفر پر رہے، آپ کو پتہ ہے، ہاں یہ ہے کہ لڑے نہ ہمارے ساتھ ذمہ بن کر رہے، یا ہمیں ٹیکس دے،
یا تو اسلام قبول کریں یا ذمہ بن کے رہیں. یعنی یہ نہیں کہ ہم ڈائریکٹ کفار کے ساتھ ان کو زندہ رہنے نہیں دیتے، ان کی بنیادی آزادی سے کر لیتے ہیں. یہ بنیادی اس پر کافی باتیں ہو سکتی ہیں، بس کافی سلائڈیں ہیں، ساری دیکھنی ہے اس لیے ناکافی. نمبر 2 نظریہ مساوات، اس کا ایکوالٹی بھی کہا جاتا ہے انگریزی میں. خلاصہ اس کا یہ ہے مغرب میں مساوات کس چیز کی کہ عقیدے کے بنیاد میں کوئی تفریق نہیں کی جائے، اور ہمارے ہاں مساوات کا کیا مطلب ہے؟ اسلام میں جو مساوات ہے، اسلام میں کفر ایمان کا فرق ہے، کافر اور مومن برابر نہیں ہو سکتے. لیکن بنیادی حقوق جو ایک ذمہ کو حاصل ہوتے ہیں وہ اسلام میں ہے. اسی طرح صرف اس بنیاد پر کہ یہ کافر ہے اس کے ساتھ بھلائی نہ کی جائے ایسا نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کے پڑوسی اگر کافر ہو تو اسلام میں اتنا ہے کہ اس کے ساتھ بھی آپ کیا کریں؟ مواسات کر سکتے ہیں. موالات نہیں کر سکتے، مساوات کر سکتے ہیں، مواسات. ان تبرهم وتقسطوا الیہ، قرآن میں آیا سورہ ممتحنہ میں. اسی طرح بنیادی تمام حقوق اسلام دیتا ہے، یہ مساوات ہے. لیکن یہ والی مساوات نہیں ہے کہ ایک کافر، ایک ہندو، ایک مسلمان برابر ہو جائے، اس کو بھی ہر طرح کا حق مل جائے، وہ جہاں چاہے چیف جسٹس بن سکے، صدر بن سکے. اتنی اس حد تک آزادی نہیں دیتا، اس حد تک مساوات کا قائل نہیں ہے. نظریہ رواداری اور امن میں بس ایک نقطہ بیان کر رہا ہوں کہ آپ کو فرق، بس تفصیلات کی کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہے، آپ کتابیات بھی انشاءاللہ آخر میں بتا دوں گا میں آپ کو. نظریہ رواداری اور امن، رواداری اس پر بات ہوئی تھی کہ اگلے کو آپ چھیڑے نہ. سو خلاصہ یہ مغرب میں رہو. ہمارا جو نظریہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر اس سے براہ راست متصادم ہے رواداری. ہمارے ہاں یہ رواداری نہیں، اگر گھر میں بچہ نماز نہیں پڑھتا تو اب باپ سختی کر سکتا ہے. مغرب میں کہیں گے کہ رواداری کے خلاف کر سکتے ہیں. بیٹی کہیں سے بھی بچی باہر سے گھوم پھر کر آ رہی ہے، باپ کو اختیار نہیں ہے اسے روکے پولیس کو. وہ مغربی دنیا میں جیسے ہوتا ہے پولیس کو کال کر لیں تو اس کو پکڑ لیا جائے گا باپ کو. تو یہ کہتے ہیں کہ رواداری کے خلاف. آپ کا پڑوسی نعوذ باللہ اسلام کے عقائد کی توہین کر رہا ہے تو آپ برداشت کریں، یہ رواداری. جبکہ ہمارے یہاں یہ والی رواداری نہیں. اسلام کی رواداری کیا ہے؟ قرآن حدیث پڑھا ہے، بہتر پڑھا ہے. جائز اور حلال امور میں رہتے ہوئے ایک مسلمان کے لیے اور ایک کافر کے لیے کہ وہ تصادم نہ کرے اسلامی احکام عقائد کے ساتھ، تو اس کو سب تک رواداری دی جائے گی. اس کو ہم اس کو دکان کھولنے کی اجازت ملے گی مسلم معاشرے میں، مسلم سوسائٹی میں. اس کے لیے اس بات کی بھی اجازت ہوگی کاروبار کرے، اسکول میں پڑھائیں. جو ذمیوں کے تمام حقوق اور رواداری میں شامل ہے. اخلاقیات کافروں کے ساتھ رواداری میں شامل ہے. نظریہ نمبر 4 ترقی، جس پر تفصیلی بات کی ڈاکٹر صاحب نے. مغرب میں یہ ہے کہ جب ترقی جہاں نہیں ہو رہی تو وہ شر ہے، شر کا عنصر ہے، یا جو ہے یہ ناکام معاشرہ ہے. ترقی میں مادی ترقی، دنیاوی ترقی. اسلام کا نظریہ ترقی کیا ہے؟ اسلام کا نظریہ ترقی تقویٰ میں ترقی، ایمان میں ترقی. اور مادی ترقی کو اسلام نہ پروموٹ کرتا ہے، نہ اس کا کہیں قرآن اور اس میں کہیں مطالبہ ہے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ ایک آیت پیش کرتے ہیں. تو وہ بھی کس لیے ہے؟ اصول فقہ میں ہے نا، ایک بھی نفسی ہی ایک چیز ہوتی ہے، لذاتی ہی ایک لغیری ہی ہوتی ہے. تو یہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ یہ والی ترقی بھی لغیری ہی ایک ایمان کی شان و شوکت. باقی مادی ترقی کو اسلام جگہ جگہ حدیث ہے، البداۃ من الایمان، سادگی ایمان کا حصہ ہے. کل جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی، میں نے سوال کیا تھا، تو بعد میں کافی لائک اس پر سوچتا رہا، ان سے رابطہ رہتا ہے. تو وہ کچھ حدیث انہوں نے بھیجی، کچھ ان الدین بدأ غریبا، آگے کیا ہے؟ سوف یعود کما بدأ. تو دوبارہ اس طریقے سے دین غریب ہو جائے گا. اسی طرح ایک زمانے میں
کامیابی اس پر ہوگی کہ گھوڑے پہ سوار ہو کے نکل جائے یا پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چلے جائے. کیا مطلب؟ یہ کہ ترقی کے دور میں شامل نہ ہوئے بلکہ سادگی اور اپنا ایمان بچائیں. ایک زمانہ ایسا آئے گا. تو یہ ترقی ہے، مادی ترقی کہتے ہیں جائز تو ہے، ہم بھی کہتے ہیں جائز ہے، لیکن ہر چیز جائز چیز اپنانے کی نہیں ہوتی. اور خرابی ہے مادیت میں. انسان ایک صحابی گھر کی چھت بنا رہے تھے، آپ علیہ السلام آگے آپ نے کتنا ڈانٹا اس کو، آپ نے حدیث میں پڑھا ہے کہ قیامت تو اس سے بھی زیادہ قریب ہے کہ تم چھت بنا رہے ہو جو اپنے گھر کی، وہ پڑھی ہے حدیث مشکات میں ایک. تو اس سے آپ اندازہ کیسے جائز کریں. بہرحال یہ کچھ اب آپ کو یہ رٹے رٹائے نعرے نظر آئیں گے کہیں بھی آپ اسلام کی بات کریں، آزادی کے خلاف، آزادی کے ہر جگہ عورت کو فرد آزادی کے خلاف. اچھا جی، اسی طرح اسلامی سزاؤں کے نفاذ کی بات ہوتی ہے تو یہ جو ہے رواداری کے خلاف ہے. اچھا ایک اور انصاف آگے آ رہا ہے، میں نے کل بنایا، اس کو بھی دیکھ لیں. نظر آ رہے ہیں؟ مطالعہ ہو رہا ہے نا کچھ. یہ بھی چند تصورات ہیں، یہ میں نے بعد میں اس میں مطالعہ کیا تو اس کو شامل کر لیا. یہ لبرلزم کے 4 بنیادی عقائد کہلیں، ان کو نظریات کہلیں، وہ ہم نے پڑھ لی. جسٹس، فطرت، نیچرلزم کے حوالے سے اس کے بعد انسانیت، ہیومینٹی یا ہیومنزم، اور یہ خیر و شر کے حوالے سے. یہ 4 اور ان کے ڈھکوسلے ہیں، پروپنڈے ہیں، رٹے رٹائے نعرے ہیں، یہ ہر جگہ اپلائی کریں گے. آپ ابھی ان کی کتابوں کا مطالعہ شروع کریں، آپ ان کی باتیں سنیں تو آپ جہاں اسلام کے خلاف بکواس شروع کریں گے تو یہ 4 چیزیں سب سے پہلے آپ کے سامنے آئیں. میں یہ بات کر رہا تھا نا، اسلامی سزاؤں کی بات ہو تو انصاف کے خلاف ہے، چور کا ہاتھ کاٹ رہے ہیں انصاف کے خلاف ہے. تو یہ ان کا جو ہے ایک طرح سے یہ بھی تصور ہے، ایک بنیادی عقیدہ ہے. ہمارے عقیدے کا تصور ہے، مغربی فلسفے میں عقیدے کا کوئی تصور نہیں ہوتا. لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کتنے مضبوط ہوتے ہیں وہ. اس میں عدل کا تصور، فطرت کا اور انسانیت کا. پیچھے سے چلتے ہیں. اسلام خیر و شر کا تصور. بنیاد خیر و شر کا تصور ہمارے یہاں کیا ہے؟ وحی جو ہوتا ہے. ان کے یہاں کیا ہے؟ جو عقل بتائے. بس سمجھنے میں آئے. اسلام اور انسانیت، ہمارے یہاں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے دن بھی بتایا تھا، ہم عبد ہیں، حقوق العباد ہیں اسلام میں. انسانیت، ہیومینٹی یہ تو ابھی آ گئی ہے، تو انسانیت کی تاریخ میں نہیں تھی یہ چیز. اسلام میں حقوق العباد ہے، حقوق النفس ہے، ان لنفسک علیک حقا، اور اخلاقیات ہے. ہر طرح کے اور ہر شخص کے لیے حق ہے، عورت ہو مرد ہو. اور جس طریقے سے بھی آپ نے بتایا تھا کتنے سارے اسلام میں حقوق ہے، رشتہ داروں کے ہیں، آئلی زندگی میں ہے، پھر آپ باہر نکلتے ہیں گھر سے باہر کی زندگی میں آپ سے جو لوگ ٹچ ہیں ان کے حقوق ہیں. تو اسلام ان حقوق، اخلاقیات، حقوق یہ اسلام دیتا ہے. لیکن انسانیت کا مغربی تصور یہ اسلام اس کو نہیں مانتا. کوئی آپس میں کوئی میل جول نہیں. فطرت اسلام کا ہے، فطرت نظریہ فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا. بس کہ اللہ تعالیٰ نے استعداد دی ہے فطرت. لیکن فطرت 3 طرح کی ہے، کہ طبعی فطرت یعنی طبعیاتی عوامل ہے، فطری عوامل ہے جس کو لا آف نیچر کہتے ہیں. دنیا میں کیا طبعی عوامل ہے؟ دنیا اس طرح گھوم رہی ہے، سورج اس طرح گھوم رہا ہے، اور یہ 2 آپ جو ہے فارمولے ملائیں گے تو تیسرا فارمولہ بن جائے گا، یہ ملائیں گے تو آکسیجن بن جائے گا. یہ طبعی فطرت ہے. پانی پئیں گے تو پیاس بجھ جائے گی. سب مسبب کے جو دنیا میں رشتہ رکھا ہے اس کو کہتے ہیں لا آف نیچر، طبعیاتی عوامل. یہاں سے بھی یہ لوگ دیکھیں، یہ لا آف نیچر ہے، یہاں سے بھی ایک طرح سے یہ لامذہبیت کو پھیلاتے ہیں. لا آف نیچر اٹل ہے تو لہذا طبعی قوانین اٹل ہے، کوئی خدا کی نعوذ باللہ ضرورت نہیں ہے. جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے طبعیاتی قوانین کے تحت ہو رہا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا سبب اول تک بس وہ حقیقت، سبب ثانی اصل کیوں، کس نے اس کا جواب نہیں دیتے. کائنات چل رہی ہے طبعیاتی قوانین کے تحت. میں نے آپ کو بتایا تھا ڈی ایزم ایک فلسفہ ہے. خدا نے کائنات کو بنا کے اس میں کچھ قوانین رکھ کے چھوڑ دیے
جس طریقے سے گھڑی بنانے والا گھڑی بنا کے چھوڑ دیتے، گھڑی چلتی رہتی ہے، کائنات بھی چل رہی ہے۔ گھڑی ساز کا گھڑی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، کائنات کے ساتھ خدا کا کوئی تعلق نہیں۔ نیچرلزم ڈیزم تقریباً ایک دوسرے کے کوکھ سے نکلے ہیں۔ نیچرلزم، نیچر، ایک لا آف نیچر کو بھی بنیاد بنا، آپ سمجھ گئے ہوں گے طبیعیاتی قوانین سب کچھ ہے جو نظر آ رہے ہیں، سبب مسبب کے رشتے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے انسان نے طبعی قوانین کو دریافت نہیں کیا تھا، اس لیے خدا سے ڈرتا تھا کہ خدا نے کیا۔ اب ہم کو پتہ چل گیا زلزلہ سیلاب یہ چیزیں کیوں آتی ہے، تو لہٰذا آپ کو خدا کی ضرورت ہے، اور پتہ چل گیا کہ یہ چیز اس لیے، یہ چیز اس لیے۔ اچھا، عدل کیا ہے؟ ہمارے ہاں انصاف کا تصور، انصاف کے اقدار، انصاف کے اصول وحی دیتی ہے۔ ان کے ہاں عدل مبنی بر عقل ہے، ریشنلزم پر مبنی ہے۔ اب دیکھیں نا، انسانی عقل آ کے نا گڑ مڑ ہو جاتی ہے، متذبذب ہو جاتی ہے۔ شیخ الاسلام صاحب متزلوں نے اپنی آسان ترجمہ قرآن کے شروع میں مقدمہ لکھا ہے، اس میں یہ بات آپ کو حضرت سمجھ آ جائے گا۔ حضرت نے لکھا ہے کہ قصاص کے بارے میں، قصاص کے اس میں کہ انسانی عقل کی پرواز، اچھا یہ بھی بنیادی بحث ہے، چلے یہیں سے شروع کر دیتے ہیں۔ ذرائع علم کی بحث ہم نے دوسری پریزنٹیشن بنائی، اس میں ذرائع علم۔ اسلام میں سب سے پہلے ذریعہ علم جو ہے وہ سب سے بالا تر وحی ہے، اس کے بعد پھر احادیث ہے، یعنی نبی وحی کے تحت یہ غیر مطلوب وحی، مطلوب وحی یہ آپ کو پتہ ہے قرآن کا، پھر حدیث کا، اور اس کے بعد پھر آخر میں کہیں جا کے اس عقل کا وہ آتا ہے، وہ بھی کس میں، بدیہی چیزوں میں، اور جس کا حلال حرام سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ چائے پینی ہے، آپ نے کون سی پینی ہے، تو یہاں عقل آ جائے گی، لیکن یہاں وحی کی ضرورت نہیں ہے، جہاں وحی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اسلام سب سے بنیادی، ان کے ہاں الٹا ہے، سب سے پہلے عقل ہے، اور عقل ہی ہے بس، ختم، وحی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو حضرت نے بتایا کہ بھی اچھا تیسری چیز ہے حواس پرستی۔ حواس پرستی، آپ کو عجیب بات بتائیں، 500 سالہ یورپ کے فلسفے میں شروع میں عقلیت پرستی بہت رائج رہی، اور لوجیکل آرگومنٹس، عقلی طریقہ استدلال، استخراج، استقرار، تمثیل، آپ نے پڑھی ہے منطق میں، اس کو مانتے رہے۔ پھر ابھی آخری سے یہ 20ویں صدی 21ویں صدی میں سائنس کا بہت زیادہ زور ہو گیا، تو صرف مشاہدہ تجربہ پر بند ہو گئے، جس کو حواس پرستی کہا جاتا ہے۔ آگے سارے سلائڈیں بنائیں گے، تجربیت پرستی کہا جاتا ہے، عینیت پرستی کہا جاتا ہے۔ جو چیز نظر آ رہی ہے صرف وہی دلیل ہے، اسی سے کسی چیز کا اثبات ہو سکتا ہے، اور جو چیز مشاہدہ اور تجربے میں نہیں ہے اس کا انکار، یہاں تک کہ عقلی مقدمات سے بھی جو چیز ثابت ہے اس کا بھی انکار۔ یہ تو گویا کہ بنیادی منطقی اصول سے بھی انحراف ہو گیا ہے۔ اس مغربی فلسفے نے انحراف کر دیا کہ جس اصول کو یونانی فلاسفہ جو ان کے ایک طرح سے استاد ہیں وہ بھی مانتے تھے، عقلیات، منطق، آپ کو پتہ ہے یونانی فلسفہ، یونانی منطق، ہم نے بھی پڑھی تھی اس منطق میں، لیکن ابھی جو روش ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ خود جہاں مجبور ہو جاتے ہیں وہاں استخراج کو مان رہے ہوتے ہیں۔ سائنس کے بہت سارے قوانین استخراج پہ مبنی ہیں، یہ اصول، اس سے تیسرے اصول تک پہنچنا، سغرا کبرا نتیجہ ماننے ہوتے ہیں سائنس میں۔ الیکٹران، پروٹون، نیوٹران وزن نہیں آ رہے، لیکن یہ قانون بتاتے ہیں کہ اس کا وجود ہے، تو یاد الیکٹران، پروٹون، نیوٹران ہے، اگرچہ دیکھے نہیں۔ ہم کہیں گے نا آپ نے دیکھے نہیں، کیسے مانیں؟ جو آخری ذرہ کائنات کا نا، بہت ساری چیزیں ہیں۔ میڈیکل سائنس نے جو ترقی شروع کی 100 سال پہلے جب ابتدا ہوئی، تو ملحدین اور ان کے جو آپ کے لیے فلاسفہ تھے الحادی، ان کو لگا کہ میڈیکل سائنس روح کی بھی کوئی توجہ بیان کر دے گی۔ انسان اچانک کیسے مر جاتا ہے؟ اچانک ایسے کیا ہوتا ہے کہ آپ بھی ٹھیک، میں بھی ٹھیک، میں بھی بیمار نہیں، آپ بھی بیمار نہیں، سوئے دونوں اٹھے، ایک مر گئے، ایک زندہ ہے۔ اگر انسانی جسم صرف مکمل تمام ایٹم، ذرات، خلیوں پر مشتمل ہے، کوئی نظر نہ آنے والی چیز اس کے جسم میں نہیں ہے، تو اس کے جسم میں ایسے کیا تغیر ہو گیا تھا کہ یہ مر گیا اور یہ زندہ ہے؟ انہوں نے کو لگا تھا کہ میڈیکل سائنس ترقی کر کے روح کا کوئی متبادل پیش کر دے گی۔ ابھی تک روح کا کوئی متبادل پیش نہیں، آگے پیش کر سکتے ہیں۔ کیسے کیا؟
مجبور ہے روح کے ماننے پر، کوئی چیز تھی جو اب نہیں ہے، نظر بھی نہیں آ رہی، نہ مشاہدے، نہ تجربے، نہ استدلال۔ قرآن نے پہلے بتا دیا، وحی نے پہلے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ تو یہ کیا ہے، میں کس پہ بات کر، ہاں ابھی مجبور ہو گئی ہے، اس کو ماننے پہ مجبور ہے، نظر نہ آنے والی چیز۔ تو آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ نظر نہ آنے والی چیز، یہ مشاہدہ اور تجربیت پرستی اور یہ حواس پرستی، یہ بھی ایک احمقانہ فلسفہ ہے۔ اچھا آگے چلے، میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ ایک شروع میں ہمارے حواس کام کرتے ہیں، یعنی میں آپ کو دیکھ کے سمجھ رہا ہوں، اس کے بعد آنکھ کام کرنا چھوڑتی ہے، کام بات کی آوازیں آ رہی ہیں، کان کی حس بھی کام کرنے کی جگہ چھوڑ دیتی ہے، پھر عقل شروع ہو جاتی ہے، باہر کیا ہے، امریکہ ایک ملک ہے، جاپان میں گاڑیاں بنتی ہے، ہونڈا وہاں بنتی ہے، اور یہ والی گاڑی، اگرچہ جاپان میں نے دیکھا نہیں ہے، نہ مشاہدہ نہ تجربہ، مانتا ہوں عقل کام کر رہی ہے کہ ایسا ایسا ہوتا ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہا، جو کان سے نہیں سن رہا۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ عقل بھی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، یہ ہمارا مقدمہ ہے، جبکہ ملحدین کا مقدمہ ہے کہ عقل کام کرتی رہتی ہے، ہم ہر چیز کے کن اور حقیقت تک عقل کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں۔ مثال آپ کو کہ عقل کیسے کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، قصاص کے بارے میں حضرت نے لکھے ہیں، سید عثمان صاحب سے دیکھیں، ایک شخص نے قتل کر دیا، ایک فلسفہ تو یہ کہتا ہے کہ اس سے قصاص لیا جائے، عبرت کا نشانہ بنایا جائے، تاکہ دنیا کو عبرت ہو اور کوئی آئندہ جری نہ ہو قتل کرنے کے لیے۔ اور دوسری طرف ہماری عقل یہ بھی کہتی ہے کہ اس کو قتل کرنے کا فائدہ، وہ واپس آئے گا مقتول، ہم خواہ قاتل کے بیوی بیوہ ہو جائے گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، چھوڑو اس کو قید میں ڈال دو، کم سے کم دیکھتے تو رہیں اس کے گھر والے۔ عقل کہاں جائے گا پتہ ہے، دونوں طرف کے دلائل ہیں۔ اب یہاں کے وحی بتاتی ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، سمجھ گئے، ہم کہتے ہیں عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں کام کرتی ہے، خلاصہ یہ۔ تو ایسی عقل پر مبنی ان کے تمام اقدار ہیں، تمام اصول ضوابط، تھیوریز، افکار، نظریات، سماجی تمام چیزیں ان کی عقل پر مبنی، اور انصاف بھی ان کا تصور انصاف، تصور عدل بھی عقل پر مبنی ہے۔ تو لہٰذا دیکھیں آپ کس طریقے سے، میں ایک مثال دیتا ہوں، میں مجھے ایک آرٹیکلس پڑھ رہا تھا جس میں مغرب میں باقاعدہ احتجاج ہو رہا ہے، یورپ میں، کہ ان کے ہاں سزائے موت نہیں ہوتی اور عمر قید کی سزائیں ہوتی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جسمانی سزا دے دو، عمر قید میں نہ ڈالو، یہ ذہنی طور پر انسان کو مارنا ہے، چوری کر رہا ہے 5 سال کی سزا نہ دو، ہاتھ کاٹ دو اس کو۔ اور اس کے یعنی ان کو اسلامی جو ہے سزاؤں کا فلسفہ سمجھ آ رہا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، کسی نے کوئی کسی طرح کا کوئی جرم کر لیا، کوڑے کا، جسے ہمارے ہیں 40 کوڑے 80 کوڑے، یہ فلانے کوڑے، اتنی تعداد ہے، اگر جسمانی سزا دے دو، لیکن ہماری ایک پوری صلاحیت ذہن اور اس آزادی کو جو بنیادی ہے اس کو آپ قتل نہ کرو، سمجھ گئے آپ۔ اب وہاں ان کے فلسفے کو سمجھ آئی، پہلے سمجھ نہیں آئی تھی، پہلے ان کو سمجھ آ رہا تھا کہ منعقد ہونی چاہیے، تو عقل تو اس طرح پاگل ہوتی رہتی ہے، اور ان کا انصاف بھی اس طرح پاگل ہوتا رہتا ہے۔ کبھی عمر قید کی سزا، اس میں بہت ساری، ایک مثال دی میں نے آپ کو، تو آپ کو دیکھیں ساری چیزیں بہت پاس کر لی ہیں انہوں نے۔ ٹرانسجینڈر یعنی ایک مرد کو بیٹھے بیٹھے خیال آتا ہے کہ شاید میں عورت تھا، مجھے خیال آ گیا، تو وہ جا کے لکھوا دیں، منظور ہو جائے گا، عورتوں والے حقوق بھی ملیں گے۔ لیکن اگر سے اس میں بھی وہ لوگ دو نمبری کر رہے ہیں، یعنی اس کو بھی مکمل عورتوں والے حقوق نہیں دیتے۔ میں پڑھ رہا تھا، اس میں پوسٹ آئی بھی تھی کہ اس نے لکھوایا ٹرانسجینڈر میں کہ عورت ہوں، تو باقاعدہ اس کے آئی ڈی کارڈ میں لکھ دیا گیا کہ یہ عورت ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو جو ہے وہ جو وومن ٹیم ہے، کسی میرے خیال سے کوئی ان کی کوئی کسی کھیل کی ٹیم تھی، اس میں اس کو لے نہیں رہے، کہہ رہے کہ ان کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کرے گا، ہمارے خواہ میں بھائی عورتیں لے لو نا، نہیں لے رہے، پاگل ہے۔ تو ان کے یہاں یہ ان کی عقلیت کا یہ عالم ہے۔ الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسا دین دیا، کیا ہے، ملت ابراہیم، کیا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے، واقعی وجہ کے دین حنیفہ فطرت اللہ التی، اس طرح ایک اور آیت ہے، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفہ، یکسو ہو کر اپنا سر اللہ کے سامنے ڈال دیا۔ تو اسلام نے بہت ساری لاکھوں بتوں سے بچا کر ایک اللہ تعالیٰ کی معبودیت سکھائی، اور ان کے پاس دیکھیں کس طرح متذبذب ہے، یہ عدل ان کا یہ ہے۔ ٹھیک ہے، بات تو بہت کرنی، ہم نے ایک ایک سلائڈ پر پورے دن پڑھا، یہ بیٹھے ہیں سارے دعوی والے، لیکن یہ ہے کہ ابھی ٹائم نہیں، اس لیے ہم خلاصتاً چند پوائنٹ میں بتائیں۔ میں نے کہا جامعہ والی شاید ابھی اتنی زیادہ ہوگی، ماشاء اللہ باہر سے لائے۔
یہ پڑھ لیا تھا ہم نے، بیچ میں چند سلائڈیں تھیں وہ میں چاہ رہا ہوں آگے نکلیں گے تو یاد بھی نہیں رہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں مخالفین مذہب کا مقدمہ اور اس کے جوابات. 5 نمبر ذرا ہے، مخالفین مذہب کا مقدمہ اور اس کے جوابات. استدلال کیا ہے، معیار ہے. دیکھیں 4-5 قسم کے ان کے، یہ میں نے کسی کہا 4-5 بنیادی ان کے تصورات ہیں. اسی طرح ان کے 3-4 بنیادی جو ہر طرح جگہ اعتراض کرتے ہیں. مقدمہ 3-4 مقدمات کے لیے. ایک تو یہ ہے کہ مسلمانوں یا مذہبیوں کا جو تصور خدا ہے وہ ان کی عقل نے گھڑا ہے. میں جیسے دن آپ کو بتایا تھا کہ پہلے کے انسان کو کے پاس ترقی نہیں، سائنس نہیں تھی، تو وہ ڈرتا تھا. سیلاب اور سر کے آتش فشاں پھٹ گیا اور ڈر گیا کہ شاید دیوتا ہم سے ناراض ہو گیا، تو ڈر کے مارے اس کے تخیل نے خدا کو. تو ایک طرح سے یہ انسانی جو ہے مذہب جو ہے انسانی عقل نے گھڑا ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی خارجی حقیقت. دوسرا وہ کہتے ہیں تاریخ کی روشنی میں، علم و تاریخ کی روشنی میں اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں. پہلے کا انسان بت پرست تھا، شرک میں مبتلا تھا، پھر ایڈوانس لیول آ گیا توحید مذہب کا. نعوذ باللہ ان کا یہ ہے کہ انسانیت نے ترقی کی، پہلے اس نے خدا گھڑا تو شروع میں بہت سارے خدا گھڑ لیے کہ یہ بچہ دیتا ہے، یہ سورج کا یہ جو ہے ہمیں یہ فلاں یہ اس یہ فائدہ دیتا ہے، یہ جو ہے ہمیں یہ چیز دیتا ہے، یہ مال دیتا ہے، فلانا فلانا، ہماری کھیتی اگاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بت پرستی، یہ جو بت پرستی کی ابتدا ہوئی ہے تو بہت سارے خدا بنائے ہوئے تھے. پھر انسان نے ترقی کی تو اس میں جو ہے نبیوں کو تصور کو بیچ میں لاتے ہیں کہ نبیوں کے تصور ہے، اور انبیاء کرام کی وحی کو نعوذ باللہ ٹارگٹ کرتے ہیں کہ نبی ہر مذہب کا نبی وہ ہوتا ہے. کہنا چاہیے کہ نہیں اعتراض؟ آپ لوگ بیٹھے ہیں تخصص خاص اس لیے بتا دیتا ہوں کہ ان کے ہاں کے نبی جو ہے بہت زیادہ نبی وہ کہتے ہیں مخلص ہوتا ہے. استشراق کا موضوع ہم نے پڑھا تو اس میں اعتراضات مستشرقین کے بھی ہوتے ہیں. تو وہ اپنی بہبودی، قوم کی بہبودی کی اس سے بڑی فکر ہوتی ہے، تنہائی میں بیٹھ کے سوچتا رہتا ہے، تو زیادہ سوچنے کی وجہ سے تخیل کا اس پر غلبہ ہو جاتا ہے، تو وہ اس کو وحی کی صورت میں نعوذ باللہ پیش. یہ مستشرقین اور انٹرسٹ کے بھی اعتراض ہے، ملحدین کے بھی اعتراض ہے. بنیادی وحی، نبوت، رسالت، اس کو وہ اس خلاصتاً اس فکر کی روشنی میں پیش کرتے ہیں. اور میں نے خدا کے تصور کو بتا دیا کس طریقے سے. نمبر 1 عقل نے گھڑا ہے. نمبر 2 تاریخ کی روشنی میں کہ انسانی تاریخ ڈیولپ ہوئی تو انسان شروع میں پتھروں کے دور میں رہنے والا تھا، پھر آگے ترقی ہوئی تو اس نے خدا کو گھڑنا نعوذ باللہ، پھر آگے بڑھا، پھر یہ ہوا، پھر توحید آ گئی ہے. تو یہ ان کا حضرت نے جسے بتایا تھا نا، کسی چیز کو سمجھنا، پہلے جس چیز کا آپ رد کرنے جا رہے ہیں پہلے اس کو سمجھے. ہمارے بعد آپ کے فلسفہ آیا اور اس میں آپ فلسفی ان کے افکار نظریات کو کیوں بتا رہے ہیں. ہمارے ایک محترم انہوں نے چند دن پہلے بات لکھی ہوئی کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. میں مثال دے رہا ہوں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تحفۃ الفلاسفہ لکھی تو پہلے اس سے پہلے مقاصد فلسفے کے عنوان سے انہوں نے فلسفے کو پہلے بیان کیا، اس میں کوئی تنقید نہیں کی. بعد میں پھر تحفت آئی. تو بھئی آپ اگلے کا رد کرنے جائیں گے، اس کو سمجھے بغیر کیسے رد کر سکتے ہیں؟ ان کی فکر جب بھی پڑھتے ہیں ان کی فکر کو، ضرورت نہیں تو بالکل نہیں پڑھیں گے، لیکن چونکہ ہم نے ان کو سمجھنا ہے اور جواب دینا ہے، ہمیں اپنے اصول و ضوابط قرآن و حدیث پتہ ہے، ہم نے 10-12 سال پڑھے. وہ کیا کہتے ہیں، چلے ڈائریکٹ سامنے ان کے عنوانات ہیں، یہ اعتراض جزوی اعتراضات ہیں، ہزاروں قسم کے سوشل میڈیا پر آئے ہوتے ہیں. ہم انسائکلوپیڈیا پر کام کر رہے ہیں تو ایسے اعتراضات جمع بھی کر رہے ہیں. صرف قرآن مجید سے متعلق سینکڑوں میں اعتراضات ہیں، قرآن کی آیتوں میں تو ہزاروں اعتراضات کرتے ہیں. فضا یہ تضاد نظر آ رہا ہے، یہ کمی ہے، یہ جو ہے غلط بات ہے، یہ ریسرچ کے خلاف ہے نعوذ باللہ. ایک پورا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلق ہزاروں اعتراضات، تقدیر سے متعلق ہزاروں جزوی اعتراضات. آپ اس کے رٹر آئے کے جوابات کب تک یاد کریں گے؟ رد الحاد کا موضوع اس لیے تھا کہ ہم ان کی نظریات، بنیادی فکر اور نفسیات کو پڑھیں، اور پھر اعتراضات وہ بھی انشاءاللہ سامنے آ جائیں گے. اس لیے کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. تیسرا، مخالفین مذہب کا مقدمہ علم النفسیات کی روشنی میں ہوتا ہے، سائیکلوجی کی روشنی میں. فرائڈ مشہور فلسفی گزرا ہے یورپ میں، جس نے نظریہ نفسیات پیش کیا، اور اس وقت یورپ
پر اس کی فکر کا بہت زیادہ اثر ہے جدید یورپ پر۔ اس نے کہا انسان کے دماغ میں دو چیزیں، ایک ہوتے ہیں لا شعور، ایک ہوتا ہے تحت الشعور۔ کیونکہ لا شعور میں لکھ دیے، لا شعور میں آپ نے پڑھا ہوگا کتاب میں لا شعور کا لفظ۔ ایک انسانی عقل کام کر رہی ہوتی ہے، کہتے ہیں انسانی عقل کی بیس بھی لا شعور ہوتی ہے۔ ہر انسان بچپن میں کچھ چیزیں دیکھتا ہے اور بسا اوقات خوف کے مظاہر ہوتے ہیں، بسا اوقات کوئی بھی چیز جو بچپن میں وہ لاشعور میں جا کے بیٹھ جاتی ہے، پھر انسان اس کے آپ کے لیے اس محرک کے پیش نظر اپنی زندگی کے جو فیصلے طے کرتا ہے۔ ایک نے بچپن میں گھر میں پٹائی دیکھی، لڑائی دیکھی، مار پیٹ دیکھی، باپ مار رہے ماں کو، تو اس کے دل میں ایسا ڈر بیٹھ جائے گا اس کا۔ ممکن ہے اس کا اثر جو ہے یہ ڈر بیٹھ جائے گا یا الٹا اثر بیٹھ جائے گا، جب اس کی شادی ہوگی تو یہ بھی گڑبڑ کرے، تو وہ لاشعوری طور پہ کر رہا ہوتا ہے۔ بچپن میں بعض لوگوں کو کتے پیچھے لگتے ہیں، ڈر بیٹھ جاتا ہے، گلی کے کتے۔ بڑے ہو جاتے ہیں، ہٹے کٹے چھوٹے سے کتے کو دیکھ کے بھاگتے ہیں۔ میں بھی بہت زیادہ ڈرتا ہوں ابھی بھی، اکثر میں سوچتا ہوں تو مجھے لگتا ہے شاید بچپن میں وہ جو مدرسے جاتے ہوئے راستے میں گلیوں میں کتے سے ڈر لگتا تھا بچپن سے، ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے۔ ان کا بائک چلاتے ہوئے سامنے سے کوئی نظر آئے، میں بائک چھوڑ کے گلی سے چلے جاتے ہیں، سیدھا سادہ راستہ چھوڑ دیتا ہوں۔ لاشعوری باہر اس حد تک تو ٹھیک ہے، بات چیزیں لاشعور میں بیٹھ جاتی ہیں، لیکن اس نے کیا کیا، اس نے کہا مذہب بھی لاشعور کا نتیجہ ہے۔ انسانی لاشعور، ایک انفرادی لاشعور میرا اور آپ کا، ایک انسانیت کا لاشعور، علم النفسیات، وہی ڈر، خوف، دنیا میں مشکلات مصائب کا ڈر، اور اسی طرح حوادثات کا ڈر لاشعور میں انسانیت کے بیٹھا، اس کا ریئیکشن مذہب کی صورت میں، خدا کو گڑھنے کی صورت میں نعوذ باللہ نکلا، نعوذ باللہ سبحان اللہ۔ تو اسی طرح جو ہے اس نے بہت ہی عجیب سے فلسفے پیش کیے۔ ایک فلسفہ اس نے بھی پیش کیا کہ انسانی نفسیات جو ہے وہ جو ہے جنسیات کی روشنی میں سوچتی ہے۔ انسان اپنے فیصلے کس پر مرتب کرتا ہے؟ جنسیات پر۔ جہاں پر اس کی جنسی خواہش پوری ہوگی، جہاں جنسی مزے ہوں گے، تو وہاں انسان فیصلے کرے گا۔ دوسری طرف دوسرا طبقہ معاشی فلاسفہ کا وہ ہے جو کہتے ہیں انسان معاشی حیوان ہے، معاشیات کی بنیاد پہ سوچتا ہے، جہاں معاشی مال ملے گا وہاں اس کے فیصلے ہوں گے۔ انسانی فطرت معاشی حیوان ہے، انسان فطرتاً، ان کے نعرے ہیں، ان کے الفاظ لکھے، انسان فطرتاً معاشی حیوان ہے، انسان فطرتاً جنسی حیوان ہے۔ اس طرح ان کے فلاسفہ آپ سمجھ گئے۔ مخالفین مذہب کا مقدمہ، ایک تو میں نے کہا عقل کی روشنی میں، ایک علم التاریخ اور ایک علم النفسیات کی روشنی میں۔ اب اس کے جواب کافی تفصیلی طور پر اس میں لکھے گئے ہیں، مذہب و جدید چیلنج میں بھی لکھا ہے کافی، محی الدین خان نے، مرحوم نے۔ تو اس کے جوابات کیا ہیں؟ ہمیں پتہ ہے کہ مذہب انسانی تاریخ کے ارتقاء کی صورت کے نتیجے میں سامنے نہیں آیا، بلکہ پہلا انسان جو تھا وہ نبی تھا، آدم علیہ السلام۔ انسانی تاریخ بھی ان کو صحیح طرح پتہ نہیں ہے، اٹکل اور تخمینے پر انہوں نے قائم کی ہے انسانی تاریخ۔ کبھی کہتے اتنے لاکھ سال پرانا، کبھی اتنے ہزار سال۔ اور ڈارونزم کا نظریہ جو ہے انسان کی ابتدا کسی جانور سے ہوئی ہے، تو اس میں ان کو یہ بالکل جو ہے حقیقت بھی ان کے پاس نہیں ہے، اور غلط جہالت میں مبنی بات کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں پہلا انسان جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کا، تخلیق آدم کا عقیدہ ہے ہمارے ہاں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا بطور نبی کے۔ بت پرستی کیسے پھیلی؟ ہمیں پتہ ہے کس کی طرف پھیلی، آپ نے پڑھا ہے قصص الانبیاء وغیرہ کتابوں میں اور دیگر جو تفسیر وغیرہ میں ہے۔ آدم علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو دور آیا۔ اس زمانے کے جو بزرگ تھے وہ جب انتقال ہو گئے، لوگوں نے کہا کہ ایک مجسمے بنا کے رکھو تاکہ ہم ان کو دیکھتے رہیں، ہمیں نیکی یاد رہے، اچھائی، ان کو دیکھ کے ہمیں اچھائی یاد آئے۔ پھر اسی کو آہستہ آہستہ انہوں نے پوجنا شروع کر دیا، یہاں سے بت پرستی کی۔ انسانی تاریخ کی ارتقاء کی صورت میں مذہب نہیں آیا، مذہب پہلے سے تھا۔ بعد میں جو ہے شیطان نے پٹیاں پڑھائی انسان کو، تو اس کے بعد اس صورت میں جو ہے بت پرستی، شرک، یہ بعد میں آئی۔ اصل توحید تھی جو آدم علیہ السلام لے کر آئے تھے، سمجھ گیا؟ تو یہ ان کے تمام علم التاریخ کی روشنی میں ہو گئے، پھر اس کے تمام اعتراضات کے جوابات۔ باقی کہتے ہیں انسان شروع کا انسان ڈرتا تھا، اب ہم نے ترقی کر لی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ترقی کر لی، بہت ساری چیز تو ابھی بھی یہ دریافت نہیں کر سکیں، روح کو یہ ابھی تک دریافت نہیں کر سکیں۔ تو بس خلاصہ یہ ہے
کہ ان کے جو مقدمات ہیں علم تاریخ کی روشنی میں ہیں، ہم نے آپ کو بتا دیا، اسی طرح نفسیات کی روشنی میں تو میں نے آپ کو بتایا کہ جس حد تک انسان کی ذاتی انفرادی نفسیات پر اثر پڑتا ہے اس حد تک تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ اجتماعی نفسیات، تمام انسان ڈرتے تھے، اور جو ان کو ابھی بھی تو سائنس آ کے نہیں بتا سکتی کہ زلزلہ اس کا سبب اول کیا ہے، اصل سبب ریزن کیا ہے جس کو علت اولا کہتے ہیں۔ ابھی ہی کیوں نیچے کی چٹان پلیٹیں ہل گئی ہیں، پہلے کیوں نہیں ہلی تھی؟ طبعیاتی قوانین سبب اول بتاتی ہے، سبب ثانیہ کی ابھی بھی توجہ نہیں کرتی۔ ہمارے ہاں اس کی توجہ اللہ تعالیٰ کی صورت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کی۔ طبعی قوانین تو سبب مسبب کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھا ہے، سمجھ گئے آپ؟ لا آف نیچر کی بنیاد پہ جو اعتراض کیا جاتا ہے اس کا جواب بھی یہ ہے کہ آپ کیوں اور کیسے کا جواب نہیں دے سکتے، سائنس بھی نہیں دے سکتی، نیچرلزم جو ہے وہ بھی نہیں دے سکتی۔ پھر اس بات روح، اس بات آخرت، اس بات رسالت، اس بات قرآن، اس پر عقلی نقلی دلائل، اسی طرح اس میں آپ لے لیں دلائل وجود خدا، یہ 5 چیزیں ہو گئی۔ اس پر لمبا چوڑا آپ کہنے انشاءاللہ ہماری بدھ والے دن کی نشست ہے، جمعرات کی بھی، بلکہ کل اور جمعرات کے دن ہماری نشست نہیں ہوگی، بدھ تک 5 دن کلاس ہے، اگلے ہفتے بھی 5 دن کلاس ہے، تو منگل بدھ کو ہم انشاءاللہ یہ موضوع تفصیلی پڑھیں گے کہ عقلیات کی روشنی میں کس طرح روح کا اثبات ہوتا ہے، آخرت کا، رسالت کا، قرآن کا، یہ الگ انشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں اس کا۔ یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا، یہ ہم نے کچھ دیکھا بھی تھا۔ اس میں جو ہے مغربی جو لامذہبی فلسفی ہے اس کو سب کو ایک چارٹ میں ہم نے جو ہے بنایا ہے، یہ تقریباً ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اس میں 4 بنیادی جو فکری نظریات ہیں جو ریشنلزم اور مادیت پرستی کے نتیجے میں پھوٹے، دہرا لیتے ہیں۔ ہیومنزم ہے، فطرت پرستی ہے، نیچرلزم ہے، تحریک تنویر، رومانیت، رومانٹکزم۔ پھر اس کے بعد مزید 3 فکریں، 3 نظام، 3 ازم سامنے، سیکولرزم، لبرلزم۔ یہ ایک استقرا پہ مبنی ہے، بعض حضرات نے کچھ اور باتیں بھی لکھی ہیں، بعد میں کسی اور ازم کا اضافہ کیا، لیکن تقریباً ملتی جلتی باتیں اتنی ہیں جنہوں نے فلسفہ جدیدہ کی تاریخ لکھی ہے اور اس پر گفتگو کی ہے۔ اس کے بعد لبرلزم جو ہے وہ انسان کی سماجی زندگی سے متعلق بلا مذہبیت ہے۔ سیکولرزم مذہب کو سیاست سے الگ کرنا، کہ اسٹیٹ کی سطح پر مذہب نہیں ہونا چاہیے۔ کمیونٹرینزم پھر یہ جو ہے کہ اجتماعیت کی روشنی میں ہم اپنے اقدار کو وضع کریں گے، وحی کی روشنی میں نہیں، وحی کہیں بھی نظر نہیں آئے گی آپ کو یہاں پر۔ قوم پرستی، اس کی صورت میں پھر یہ فسطائیت ہے جو جرمنی میں، اٹلی میں نظر آتی ہے 2 صدی قبل۔ نازیزم ہے جو ہٹلر لایا تھا، جو اس کی کیا صورت، کیا فکر، کون سا سیاسی نظام اٹلی اور جرمنی میں رائج رہا تھا کہ ایک قوم ہے، ہمیں حق حاصل ہے پوری دنیا میں حکومت کرنے کا، باقی سارے کیڑے مکوڑے۔ سوشلزم ہے، اس کی فکر اچھا، کیپٹلزم کے مقابلے میں پھر 2 فکریں، سرمایہ دارانہ نظام یعنی، اور اس کے مقابلے میں کمیونزم ہے، سوشلزم ہے۔ 2 بڑی فکریں چلتی رہی ماضی میں، اور سوشلزم تقریباً دم توڑ گیا، روس کے جو ٹکڑے ہوئے، اور روس سب سے بڑا اس کا عالم بردار تھا۔ ابھی کیپٹلزم اور سوشلزم کا ایک مرغوبہ چین میں نافذ ہے، باقی کہیں نظر نہیں آتا سوشلزم۔ سوشلزم اور کیپٹلزم کا مطالعہ کیا ہوگا آپ حضرات نے، کچھ مشہور 2 بڑی فکریں ہیں، باقی تو چھوٹی موٹی فکریں ہیں سیاسی۔ اسلام اور جدید سیاسی نظریات میں سے قسمہ صاحب کیا جائے کہ مطالعہ کر لیجیے گا، اس کی کیا خرابی، اس کی کیا خرابی، اور اسلامی معاشی اور سیاسی نظام کیا ہے، اس کی کیا فوائد ہیں۔ تو حضرت نے تمام چیزیں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، مطالعے کے لیے آپ کے اس پہ بات کریں گے تو کافی تفصیلی ہو جائے۔ اچھا، یہ دونوں جو فکر ہے کیپٹلزم اور یہ آپ دیکھ لیں، جدید فلسفے کے بعد، اس کی ترقی کے بعد، اس کے ارتقاء کے بعد یہ فکریں ہمیں نظر آتی ہیں منظم طور پر۔ اور اس میں وحی کا، میں نے جیسے آپ کو بتایا، ان تمام فکروں میں وحی ہمیں کہیں نظر نہیں آتی، مذہب کہیں نظر نہیں آتی۔ آخری سرحد کیا ہے؟ ریشنلزم، عقلیت پرستی۔ تو آپ بتائیں کہ یہ فکریں جتنی بھی ہیں ان کا مذہب سے کس حد تک لینا دینا ہوگا؟ جہاں وحی کا لفظ ہی نہیں، وحی کا کوئی تصور ہی نہیں مذہب کا، نبی کی تعلیمات کا، جس کے اساس میں، بنیادوں میں، باقی آگے جا کے کیا ہوگا؟ یہ آگے کچھ میں آپ کو چیزیں بتاؤں۔ لامذہب، میں نے ایک سلائڈ بنائی ہے، لامذہبی فلسفہ اور اس کے 5 پھل۔
نظر آ رہا ہے؟ یہ مدھم ہو گیا. ٹھیک. لامذہبی فکر جتنی بھی ہے، یعنی کہ الحادی فلسفہ، اس کی بنیادوں میں یہ 5 آپ کے لیے ایک درخت ہے، یا اس طرح کر لیں آپ، اس درخت کے 5 شاخیں ہیں، اس میں 5 پھل ہیں صرف. تو لامذہبی فکر کے اندر بھی اس کے ثمرہ 5 صورتوں میں نظر آتے ہیں، 5 فلسفے. ڈارونزم کا نظریہ ارتقاء، ڈارون کا نظریہ ارتقاء، 2 چیزیں ایولیشن ہے اور ڈارونزم ہے. ایک مطلق ارتقاء کا، ایک ہے کہ انسان میں ارتقاء ہوا ہے. تو یہ جو ڈارونزم، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان، ہمارے ہاں جو عقیدہ تخلیق ہے، تخلیق آدم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور دنیا میں ان کو بھیجا. ڈارون یہ کہتا ہے کہ انسان شروع میں کوئی جانور تھا، کوئی بھی جانور، مارنے کا بندر، اور اس سے یعنی وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے اس کو دنیا میں نہیں بھیجا آدم علیہ السلام کو، ان کو، بلکہ انسان ارتقاء، وقت گزرنا، اس کے اور مختلف طبعیاتی عوامل، 2 تصور یہ بیان کرتے ہیں، جس کو یہ کہتے ہیں تنازع، معذرت کے ساتھ 2 اصطلاحات ہیں مشہور ان کی. اس میں یہ ہے کہ ماحول میں تزاحم ہوتا ہے، جھگڑا چلتا رہتا ہے، طبعیاتی چینجنگ آتی ہے ماحول میں، تو اس کے بعد جو سب سے زیادہ پاورفل چیز ہوتی ہے نا، وہ ماحول میں بچ جاتی ہے، اور وہ آگے جو ہے دوسری چیز وہ بچ جاتی ہے، اور دوسری چیز آگے چل پاتی ہے. یعنی ایک چیز ختم ہو جاتی ہے، ایک نسل دوسری نسل چلتی ہے. میرے سے نکل گئی، مجھے 2 ہیں. ہاں، بقائے اصلاح، یہ ان کا تصور ہے بقائے اصلاح کا. تو اب ڈارونزم کا جو نظریہ ہے، اس نے الحاد کی کس طرح مدد کی ہے؟ آپ کہیں کہ بیچ میں اللہ تعالیٰ اور انسان کا ربط اور رشتہ، یعنی انسانیت کی ابتدا میں اس کو ہی بیچ میں سے کاٹ دیا گیا ہے. آدم علیہ السلام کو تصور تخلیق، یعنی وہ نبی نہیں تھے، انسانیت کی ابتدائی ختم ہو گئی ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ الحاد کے لیے یہ فکر، یہ ڈارونزم کتنی زیادہ معین ثابت ہو رہی ہے ابھی بھی. اور یہ عقیدہ ہے مغرب میں. یونیورسٹی میں اگر اس کے خلاف آپ کوئی آرٹیکل پیش کریں ڈارونزم، آپ کا پورا جو ہے آپ کا سال، آپ کو وہاں سے اس یونیورسٹی سے اخراج کر دیا جائے گا. آپ کی جو تھیسس ہے، اور اسی کے علاوہ آپ کے جو آپ کے لیے مقالہ ہے، جو بھی آرٹیکل ہے، وہ منظور نہیں کیا جائے گا. یعنی اس ڈارونزم کے خلاف آپ دیکھ لینا، وہ کہتے ہیں آزادی اظہار رائے، لیکن یہ حقیقت ہے مغربی یونیورسٹی میں اس کے خلاف کوئی آپ فکر نہیں پیش کر سکتے، اس کے خلاف کوئی ریسرچ پیش نہیں کر سکتے. ڈارونزم کے خلاف زبردستی تھوپا گیا ایک فلسفہ ہے. اور یہ کیا ہے؟ ایک میں نے آپ کو بتایا تھا، مفروضہ ہوتا ہے، تھیوری آگے کی چیز، پھر آگے لا ہوتی ہے، سائنس کا قانون. اس کا تعلق مفروضے سے ہے. کوئی مشاہدہ تجربہ، کسی انسان نے کسی جانور کو بدلتے ہوئے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے؟ اس انسانیت کی تاریخ میں کوئی مشاہدہ نہیں ہوا کہ جانوروں کی جنس مستقل تبدیل ہو کر دوسری جانور بن گئی، پرندے تبدیل، کچھ بھی اس طرح انسانوں نے نہیں دیکھا. کچھ یہ فوسلز کے پیش کرتے ہیں کہ ڈھانچے ملے ہیں ان کے، 5 لاکھ سال پرانے ڈھانچے، اس کی جو پہلے دم نظر آتی ہے، اور وہ ابھی کا جانور ہے، ابھی اس کی دم نظر نہیں آتی. فلانا پرندہ تھا، اس کی گردن اس طرح ٹیڑھی ہے، فوسلز ملا ڈھانچہ، اور ابھی جو ہے اس کا گردن ٹیڑھی ہے، تو لہٰذا اس میں ارتقاء ہوا ہے. پہلے وہ چیز تھی، پھر یہ ہو گئی. تو ایک کتاب ہے ارتقاء کے عنوان سے، اگرچہ بعض رات کو پسند نہیں کرتے کہ پرانا ہو گیا، ابھی نو ڈارونزم کا فلسفہ آیا ہوا ہے، ہارون یحییٰ کی کتاب. اگرچہ وہ کیا چیز تھا، بگڑ گیا. ابھی ہارون یحییٰ عمر قید کی سزا ہوئی ہے ترکی میں، اسے کافی اس نے اس پر ان موضوعات پہ لکھا. ہارون یحییٰ نے اچھی چیزیں بھی لکھی، کچھ اس نے ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کتنا کچھ لکھ کے بھی بگڑ گیا وہ، کتنے اس پر مسائل ہیں. تو اس نے ڈارونزم کے رد پہ پوری کتاب لکھی ہے، ارتقاء ایک فریب کے نام سے ترجمہ ہوا. اس میں اس نے بتایا کہ فوسلز جو پیش کرتے ہیں نا ڈھانچے، یہ بھی ڈھکوسلا ہوتا ہے. اور بہت ساری ریسرچ پہ پیش کی اس نے کہ خود ہی سے ایک، یعنی حقیقت میں وہ ڈھانچہ نہیں ہوتا، وہ خود ہی سے بنائی ہوئی کوئی چیز ہوتی ہے. وہ پتھروں میں آتی تیری لکیریں مار کے یہاں بھی ڈھانچہ تھا. کیونکہ انسان کو انسانیت کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا ہے نا، ڈارونزم کے پیچھے. ڈارونزم
آ گیا تو آپ کے نا مذہب تو چلا ہی گیا نا. ایک ایک فکر مذہب کے لیے اتنی زیادہ زہریلی ہے کہ مذہب کا پھر وجود نہیں رہتا. بالکل ڈارونزم آ گیا. انسانیت کا خدا سے کوئی تعلق ہی نہیں, نبی بیچ میں نہیں ہے, مذہب نہیں ہے بیچ میں. آدم علیہ السلام پہلے انسان جن کو اللہ نے انسانیت کی, انسان سوچتا ہے نا میری کیا ابتدا ہوگی. میں نے پہلے دن آپ کو بتایا, ہم نے پڑھا نہیں, آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. چلیے یہ سلائڈ میں آپ کو پڑھا دوں گا. انسانی فکر کے اندر, انسان کے اندر 4 بنیادی فطری سوال جو انسان کی فطرت سے ابلتے ہیں. عمر کیا ہے, میں کہاں سے آیا, کہاں جاؤں گا, اور جو ہے ہمیشہ میں نے اس پر اس میں دین القیم میں سارا لکھا ہوا ہے, کیا ہمیشہ میری زندہ رہنے کی خواہش اور ہمیشہ میرے کو فائدہ ملے, ہمیشہ کی زندگی, ہمیشہ کی نفع کی میری جو اندر فطری خواہش ہے کبھی پوری ہو سکے گی. 4-5 سوالات ہیں. میری ابتدا کیسے ہوئی ہے, میرا کیا مقصد ہے, یہ ہر انسان کو پیش آتے ہیں. مذہب اس کا جواب دیتا ہے اور فلسفہ بھی اس کے جواب دینے کی کوشش کرتا ہے. فلسفے نے جواب دینے کی کوشش کی تو اس نے ٹامک پڑی ہماری, اور مذہب نے صحیح جوابات دیے اس کے. پورا مذہب, پورا قرآن اسی جوابات کو دے رہا ہے. کہاں سے آئے ہو, کون ہو, کیا مقصد ہے, اور کیا ہمیشہ آپ کی یہ جو ہے فطری خواہش پوری ہو سکے گی. کہاں پوری ہو سکتی ہے جنت کی صورت میں, ہمیشہ کی زندگی کی صورت میں. کون ہو, تو بندے ہو, پہلا بندہ ہے آدم کی صورت. تو آپ سمجھ رہے ڈارونزم کس طریقے سے مذہب سے ٹکرا رہا ہے. دوسرا فرائڈ کا نظریہ نفسیات و جنسیات, ہم نے ابھی بھی اس کو پڑھا ہے. تو نفسیات کی روشنی میں کس طریقے سے مذہب کے خلاف مقدمہ پیش کیا جاتا ہے, اور جنسیات کی صورت میں انسان جنسی حیوان ہے, حالانکہ ہمارے یہاں انسان کیا ہے, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, مکرم ہے, مشرف ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا حَمَلَهَا الْإِنسَانُ, امانت دی ہے اس کو, اور خلیفہ بنایا ہے آدم علیہ السلام کو. تو انسان مذہب کے ہاں مشرف مکرم ہے, اور جدید فلسفے میں ایک جانور ہے, بس جانور سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. خود کہتے ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے, اور اس کو اچھا سمجھتے ہیں, بہتر سمجھتے ہیں کہ جانور کا ہونا. جس طریقے سے جانور جب جو چاہا کھا لیا, جو چاہا کر لیا, جہاں چاہا جو, تو اس طریقے سے ہمیں والی ادھر. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جذبات پرستی, عقلیت پرستی. جذبات پرستی کہ انسان کے دل میں جو کچھ آئے وہ کر سکے. مغربی فلسفہ یہ کہتا ہے کہ اس کی آزادی ہو جائے تو وہ آپ کے لیے معاشرہ کامیاب ہے, جہاں پر اس چیز کی آزادی, انسان جو چاہے جس نے اس کو اختیار میں کر سکے. خیر و شر کی جو آفاقی اقدار ہیں, جو انسانی فطرت بتاتی ہے شروع سے کہ زنا ٹھیک نہیں ہے, زنا بالمحارم ٹھیک نہیں ہے, اللہ معاف کرے مغربی دنیا میں تو بہت عام ہے. اور اسی طرح جو ہے بہت ساری چیزیں جو انسانی فطرت کے خلاف ہیں. لیکن ابھی جدید فلسفہ ہے, اس کی نفسیات یہ کہتی ہے کہ انسان کو آزادی ہونی چاہیے. حالانکہ ہر چیز کے جس میں انسان کو شہوت اور لذت محسوس ہو رہی ہے وہ انسان کے لیے بہتر نہیں ہوتی. اسلام آ کے یہ بتاتا ہے کہ ہر چیز بہتر نہیں ہے. ہاں شیطنت, ہوا پرستی, خواہشات انسان کے اندر ہے, تو وہ انسان, اب اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر دونوں طرح کا عنصر رکھا ہے. اس کی عقل بھی جو اس کو حدود بتاتی ہے, اور اس کے مقابلے میں اس کے اندر ایک فطری شہوت کا ہے کہ جو چاہتے ہیں کہ میں یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں. دونوں طرف کا, ضمیر کا, عقل کا, اور دوسری طرف شہوت پرستی کا, دونوں طرف کا ٹکراؤ ہے. اب یہاں اگر ٹکراؤ نہیں ہو پھر امتحان کس چیز کا؟ ٹکراؤ ہے, اب انسان اس سے بچ کے اس کی طرف جاتا ہے, کامیاب قربانی دیتا ہے, تو پھر اس کو جنت ملے گی. یہ اسلام کا خلاصہ ہے. اسلام کے فلسفہ, آزمائش, تکلیف, مکلف بنانا, اس کا خلاصہ ہے. میکٹوگل کا نظریہ برائے انسانی فطرت, یہ بھی انسان کو جانور کہتا ہے, اور کہتے ہیں انسان جانوروں سے بھی زیادہ نیچے کی چیز ہے. حیوان, کبھی کسی جانور نے جنگ عظیم برپا کی ہے؟ انسان نے برپا کی ہے, 2 جنگ عظیم برپا کر چکا ہے. اس لیے صرف زیادہ ملے, زر زیادہ ملے, زمین زیادہ ملے, تو کہتے ہیں انسان اس سے بھی بڑے, عام جانوروں سے بھی بڑا جانور ہے. ایڈلر کا نظریہ فطرت انسانی, یہ بھی کہتے ہیں انسان معاشی جانور ہے. مارکسزم کا نظریہ مادیت, انسان معاشیات کے بنیاد پہ سوچتا ہے. 4 بڑے فلسفے اور 4 بڑے آپ کے لیے فلسفر ہیں جن کی فکریں لامذہبی فلسفے کی ایک طرح سے بنیادی حل ہیں.
5 منٹ اور بات کر لیں، 4 منٹ 55 پہ چھوڑ دیں، اذان ہوگی، آگے تو نہیں بڑھ گیا ٹائم نماز کا۔ ملحدین کے اساسی افکار ہم نماز کے بعد پڑھیں گے، اور اس کے بعد ملحدین کے اعتراضات و مغالطات کے اقسام، کن کن طریقے سے وہ مغالطات پیش کرتے ہیں، اقسام کیا ہے اور کیا ان کی نفسیات ہوتی ہے، جدید الحاد کے اسباب و محرکات کیا ہیں، اور یہ بنیادی ہمارے سلائڈ ہیں، کیا کیا ان کے افکار ہیں، اساسی افکار ہیں۔ اس میں سے کسی ایک فکر پہ بات کر لیتے ہیں ابھی۔ چلے سلائڈ پر ملحدین کے جو اعتراضات ہوتے ہیں ہمارے سامنے آتے ہیں، ہاں 2-3 بس یہ مجھے ذکر کر رہا ہے۔ پہلی قسم شریعت سے عدم واقفیت پر مبنی اعتراض۔ بہت سارے ملحد سوشل میڈیا پر نظر آئیں گے، تو پہلی بات تو یہ کہ پہلے کبھی اسلام میں تھا ہی نہیں، کافر ہے شروع سے، ملحد ہے، یا ہندو بہت ساری حرکتیں کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر، کہتے ہیں ہم ایکس مسلم ہیں، پہلے اسلام پر تھے پھر اسلام چھوڑ کے مرتد ہو گئے۔ وہ اس لیے کرتے ہیں، قرآن نے جو کہا ہے نا اکفروا آخرہ لعلہم یرجعون، پہلے ہم اسلام لیں پھر چھوڑ دیں گے اسلام، تو جو دیگر مسلمان ہیں وہ بھی کمزور پڑ جائیں گے۔ یہ حرکت ابھی بھی کرتے ہیں سوشل میڈیا پر کہ تم ایکس مسلم میں فلانا نام ہے، جب ان سے پوچھا جائے نماز کی کتنی نمازیں ہیں، کتنی رکعتیں ہیں، کیا کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا، لیکن عام مسلمان کو نہیں پتہ ہوتا۔ تو ایک تو وہ ہے ان کو شریعت کا کیا پتہ، دوسرے وہ ہے جو لبرل طبقہ ہے جو کبھی شریعت کو پڑھتا ہی نہیں ہے، چڑ ہوتی ہے جن کو دین سے پتہ نہیں ہے، اعتراض کر رہے ہیں کہ اسلام نے عورت کو منحوس کہا ہے، پتہ ہی نہیں ہے، حدیث کی طرح پڑھو سمجھو کیا تھی۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں کہ اسلام آزادی کا تصور آپ دیکھ لیں، اسلام نے جو ہے عورت مرد کو قوام بنا دیا، الرجال قوامون علی النساء۔ اب قوام کا مطلب ہی نہیں پتہ، کہتے قوام کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرح میں پڑھ رہا تھا کہ کتاب لبرل کی، کہہ رہے کہ اسلام نے مرد کو چودھری بنایا ہے گھر کا، قوامون علی النساء، اور مردوں کو بنائے گی عورتوں پر چودھری۔ اب اس میں سمجھ آ رہا ہے کہ بظاہر یہ کہ مرد استحصال کرے، اس کی باندی بن کے رہے، اور اس کی جو ہے پاؤں کی جوتی بن کے رہے گھر کی بیوی جو اس کی بیوی ہے، حالانکہ یہ قوام کا یہ مطلب نہیں ہے۔ قوام کیا مطلب ہے؟ سربراہ، نگران، یعنی وہ ذمہ دار ہے بھائی، وہ باہر سے کما کے لائے گا آپ کے لیے۔ اب دیکھیں معنی الٹا ہو گیا، اب یہاں مرد اچھا ہو گیا، قوام ہونا اچھا ہے کہ آپ گھر میں شہزادی بن کر بیٹھے ہیں، قوام مرد ہے، ذمہ داری ساری اس کے اوپر ہے، کمانے کی، اس کی صحت کا، تمام چیزیں، پورے گھر کی تمام ذمہ داری تمام طرح کی۔ تو یہ دیکھیں شریعت سے عدم واقفیت پر مبنی ہے۔ بس یہ آگے مزید پڑھتے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز کے بعد انشاءاللہ 20 پر شروع کر دیں گے اور آدھے گھنٹے انشاءاللہ بس پڑھیں گے مزید۔